الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، جنت کے محلات کس کے لیے ہیں، اس عنوان کے تحت باتیں ہو رہی ہیں، اور آج کے درس میں جو باتیں آئیں گی ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے یا بعد سنن مؤکدہ پڑھنا۔ فرض نمازیں جو 5 وقت کی ہیں، کچھ سنن رواتب جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان نمازوں سے پہلے یا ان کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں اور آپ نے اس کی ترغیب دی ہے امت کو، ان کی پابندی کرنا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس پر ہمیشگی کرتے تھے، یعنی اسے کبھی بلا عذر ترک نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اسی لیے اس نماز کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور اس نماز کو پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جس آدمی کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اسے نفل نماز کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ لہذا ہر مومن کو ہمیشہ یہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے اور اسے دانستہ طور پر بلا عذر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدہا ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر۔ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2 رکعات۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے 415 نمبر پر، وصححہ الالبانی۔ تو دیکھا آپ نے، ان سنت مؤکدہ کی پابندی کرنا ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں گھر بنائے جانے کے مترادف ہے۔ اس کے لیے جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن یہ فرض بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی فرض ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے تو آپ سنتوں میں لگ جائیں اور جس کی وجہ سے فرائض جو ذمہ داری آپ پر عائد ہے وہ چھوٹ جائے، ایسا بھی نہیں۔ اگر کبھی چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں، فرض نماز وقت پر ادا کر لیں، اس کے بعد جو آپ کی مفوضہ ڈیوٹی ہے اس کو آپ انجام دیں۔ نماز چاشت پڑھنا، اسی کا نام اشراق ہے، اسی کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ سورج کے نکلنے کے بعد نفل نمازوں میں سے ایک نماز چاشت ہے، جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر چاشت کی 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں موجود 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی مختلف صورتیں بیان فرمائیں، اور آخر میں فرمایا کہ اگر وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الضحیٰ 4 وقبل الاولی 4 بنی لہ بیت فی الجنہ۔ جو آدمی چاشت کی وقت کی 4 رکعتیں پڑھے، اور پہلی نماز یعنی نماز ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔
یاد رہے کہ اسی چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں 2349 پر، اور اسی طرح آخری بات کی صلاۃ الاوابین نام ہے، یہ صحیح الجامع للالبانی میں 7628 پر آئی۔ یہ دونوں باتیں کہ سنن مؤکدہ کی حفاظت کرنا اور نماز چاشت، نماز ضحیٰ اس کا نام، یا اشراق کی نماز صلاۃ الاوابین، اس کا اہتمام کرنا، یہ تمام نمازیں بھی ایک انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہیں۔ نہ کہ جنت میں آدمی پہنچے گا، بلکہ جنت کے محلات میں سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک محل عطا فرمائے گا، جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان ہوئیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔